إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب دیکھیں، اب ہم نے یہاں پہ وقف کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا یہاں پہ سانس ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارا سانس آیت بڑی ہو اور سانس ٹوٹ جائے تو ہم نے پھر آخر والے حرف پہ کیا کرنا ہے؟ وقف کی صورت میں سانس لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم جب دوبارہ اپنا سانس بحال کرنے کے بعد دوبارہ پڑھیں گے تو ہم نے تھوڑا سا پیچھے سے پڑھنا ہے، کیونکہ جو ہماری آیت کے درمیان سے ٹوٹی ہے، ہم نے توڑ دی سانس کی وجہ سے، وہ دوبارہ پڑھیں گے تو گویا کہ ہماری وہ آیت جڑ جائے گی، تو وہ ایک سانس میں انہیں آگے چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو آج ہمارا سورۃ 3 کا تیسرا سبق ہے، جس کو آج بھی ہم نے بہت دھیان اور توجہ سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آگے بھی پھیلانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں کہ آپ کو آج کے سبق کی کتنی سمجھ آئی ہے اور کیسا لگتا ہے، یعنی کوئی بھی غلطی ہے میرے پڑھانے میں یا کسی جگہ پہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ہاں جی، شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا سبق۔ آپ نے بہت دھیان اور توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ملانا ہے حمزہ کو لام کے ساتھ۔ دیکھنے میں تو یہ الف ہے، لیکن الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے یہ الف کیا ہو گیا؟ حمزہ بن گیا۔ اب ہم نے حمزہ کو لام کے ساتھ کیوں ملانا ہے کہ لام کے اوپر شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر شد آ جائے وہ پچھلے والا حرف جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ لام زیر ال، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے لام کو پڑھنے لگے تو آگے دیکھا، آگے ہے الف، ٹھیک ہے۔ یہ لام اور یہ الف، الف کے اوپر نہ تو کوئی زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ ہم اس لام کو الف کے ساتھ ملا سکتے تھے، لیکن اب کیا دیکھا ہے، آگے جو ہے آگے ایک اور شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، بلکہ اس لام کو اس لام کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لام لام زبر لل الل، ٹھیک ہے۔ اب لام کے اوپر جو اپنی زبر ہے وہ پڑھیں گے، کیونکہ آگے نہ کوئی شاد ہے نہ کوئی جزم ہے، اس لیے یہ خود اپنی لام پڑھا جائے گا، زبر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لام زبر لا الل۔ زال کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، زا کی آواز ہرگز نہیں نکالنی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، رال، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ۔ اب آگئی ہے یا ساکن۔ یا ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، یا ساکن کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ رال یا زیر ری، ٹھیک ہے۔ الذی، نون زبرنا الذین۔ ہاں جی، آگے ہے الف پھر، ٹھیک ہے۔ الف ہے لیکن اس کے اوپر کیا آ گئی؟ کھڑی زبر آ گئی۔ الف کے اوپر کھڑی زبر آنے کی وجہ سے یہ الف بھی حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر جب بھی کچھ لگتا ہے تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما۔ اب دیکھیں کہ نون کے اوپر پیش آ کی ہے، آگے ہے واو ساکن، ٹھیک ہے، کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے تو وہ واو ساکن بن گیا۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟
نون واو پیش نو، آمنو، واو زبر وا۔ اب دیکھیں اگر ہم نے اس کو پڑھ دیں، اس پہلے آگے دیکھا ہے لیکن آگے ہر ایک کی اپنی اپنی زبر زیر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو کسی کے ساتھ نہیں ملانا کیونکہ نہ تو کوئی شد ہے نہ کوئی جزم ہے، ٹھیک ہے۔ واو زبر وا، عین زبر ع، وع، میم زیر می، وعمی۔ اب آگے دیکھیں، اب جب ہم نے لام پڑھنے لگے تو آگے ہے واؤ، واؤ کے اوپر نہ کوئی جزم ہے نہ کوئی شد ہے، تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے آگے دیکھا تو آگے صاد کے اوپر شد آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو لام ہے یہ ادھر صاد کے ساتھ ملے گا، کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے جس حرف کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہ پچھلے والا حرف جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لام صاد پیش لس، وعاملس، ٹھیک ہو گیا۔ اب صاد کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے، اس کو ہم نے ایک کھڑی کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، صاد کھڑی زبر صا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اپنی زیر ہے، آگے کھڑی زبر ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، کوئی شادی یا جزم نہیں ہے، تو اب ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ لام زیر لی، صالی، حا کھڑی زبر حا، صالحا، تا زیر تی، صالحاتی، وعاملوا الصالحات۔ ہاں جی، آگے بھی دیکھا اس کی زبر ہے، یہاں بھی زبر ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو آگے دیکھا تو کوئی ملنے والی نہیں تھی، اس لیے اب ہم پڑھیں گے فا زبر فا، لام زبر لا، فالا۔ اب جب ہم نے ہا پڑھنے لگے، ہا کے اوپر پیش ہے، جب آگے دیکھا تھا تو جزم آ گئی ہے، ٹھیک ہے، میم کے اوپر کیا آ گئی، جزم آ گئی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ میم کے اوپر جب جزم آتی ہے، میم ساکن ہوتا ہے، تو اس سے پہلے آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے کون سا حرف آیا ہے، کیونکہ میم ساکن ہو تو اس پہ غنہ ہوتا ہے کب، جب آگے با آ جائے، تو یہاں پہ کوئی با نہیں ہے۔ اب ہم نے میم کو ہا کو میم سے ملاتے ہوئے کوئی غنہ بھی نہیں کرنا۔ حامیم پیش ہم، فالا ہم۔ ہاں جی، آگے ہے حمزہ، الف جب پڑھیں گے تو الف کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو الف کو ہم نے کیا بنانا ہے، حمزہ بنانا ہے۔ آگے جیم ہے، جیم حروف کلکلہ میں سے ہے، جیم حروف کس میں سے ہے، حروف کلکلہ میں سے۔ حروف کلکلہ جب ساکن ہوتا ہے جزم آنے کی وجہ سے، یہ ساکن ہو گیا تو حروف کلکلہ کو کیا کرتے ہیں، ہلا کے پڑھتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے، حمزہ جیم زبر آج، ٹھیک ہے۔ آج اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ پڑھیں گے آج، حروف کلکلہ کو اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلا دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، ایک تو ہے یہاں پہ را، را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو اس را کو پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ دوسری اس کے اوپر آگئی تنوین، تنوین کے بعد ہم نے آگے ضرور دیکھنا ہے کہ آگے کون سا حرف ہے، کیونکہ تنوین پہ غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آگے دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آگے کون سا حرف آیا ہے، آگے ہے غین، غین حروف ہلکی میں سے ہے، ٹھیک ہے، حروف ہلکی میں سے ہے یا نہیں، یہ حرف ضرور دیکھنا پڑے گا۔ اگر غین حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے اب ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کرنا۔ رو دو پیش رن، ٹھیک ہے، حروف ہلکی ہونے کی وجہ سے اب ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا بلکہ بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے، آج رن، ٹھیک ہے، آج رن۔ غین کو اب ہم نے جب پڑھنے لگے ہیں تو آگے دیکھا تو آگے یعنی یا کے اوپر جزم آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے غین کو یا کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات دیکھنی ہے کہ یا ساکن ہے تو یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا، تو کیسے پڑھیں گے، غین یا زبر غوئی، اس کو نہ تو ہم نے غوئی کرنا ہے اور نہ ہم نے غوئی جھٹکا لگانا ہے، کیسے پڑھنا ہے، غین یا زبر غوئی، ٹھیک ہے۔ رو کے اوپر زبر یا پیش ہو، اس رو کو پر پڑھتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے، رو پیش رو، غیرو۔
آگے دیکھیں میم کو جب پڑھنے لگے تو آگے دیکھا تو آگے پھر میم کے اوپر یعنی جزم تھی، میم ساکن تھا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے میم کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے اب آگے جب دیکھا ہے تو آگے پھر با نہیں ہے، اس لیے ہم نے میم پہ غنہ بھی نہیں کرنا. میم میم زبر مام. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر نون کو پڑھنے لگے تو آگے دیکھا آگے واؤ ساکن ہے. ٹھیک ہے، ہر لفظ کو پڑھنے کے لیے آپ نے آگے ضرور دیکھنا ہے، ہر حرف کو پڑھنے کے لیے نون کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واؤ ساکن ہے، واؤ کے اوپر جزم آ گئی ہے. واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. نون واؤ پیش نو ممنو. ٹھیک ہے، نون کے نیچے تنوین آ گئی، تنوین پڑھنے کے لیے بھی ہم نے آگے ضرور دیکھنا ہے کہ آگے کوئی حرف ہلکی تو نہیں آیا. تنوین کے بعد جب ہم نے دیکھا تو فا ہے، فا حرف ہلکی میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے نون تنوین پہ غنہ کرنا ہے، لیکن کون سا کریں گے؟ اخفا کا کریں گے. ٹھیک ہے، نون دو زینیو ممنونیو. وقف کی صورت میں اب ہم آخر والے حرف کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف ممنون ممنون. ٹھیک ہو گیا، آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے. اب ہم نے یعنی اس کا اجرا کر لیا، توڑ کیا ہے. اب ہم اعوذ باللہ بسم اللہ یعنی ہم بغیر توڑ کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ جوڑ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اب ہم اعوذ باللہ بسم اللہ کو اسی سبق کے ساتھ پڑھیں گے. اب آپ نے دیکھنے کا روانگی کے ساتھ ہم کس طرح پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ التین مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگر سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم نے اس طرح وقف کر کے توڑنا ہے. ٹھیک ہے، جب دوبارہ سانس بحال کر کے دوبارہ پڑھیں گے تو ہم نے پھر پیچھے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارا لفظ ٹوٹا ہے تاکہ وہ ساتھ مل جائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ہاں جی، امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی، بلکہ بہت اچھا لگا ہوگا. آپ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دینا ہے.